ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا دسترخوان ہے۔ تیسرے دن کی دعا شروع ہوتی ہے، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اس دعا میں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تم دعا مانگو کہ بار پروردگارا، جس طرح سے کہ جب میں روزہ افطار کرنے کے لیے جاتا ہوں تو رزق کی اور روزی کی اور نعمتوں کی ٹیبل سجی ہوئی ہوتی ہے، دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے تو میری روزی عطا فرما کہ مجھے آگہی اور ہوش حاصل ہو۔ الذہن والتنبیہ، یعنی یہاں پر پھر دوبارہ جس طرح سے پہلے دن کی دعا میں یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ بار پروردگارہ مجھے غفلت سے باہر نکال، یعنی انسان جب اس دنیا میں ہے اسے نہیں احساس کہ وہ کس سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور روزانہ وہ قبر سے قریب ہو رہا ہے، سفر آخرت سے قریب ہو رہا ہے، اور ان مقامات سے قریب ہو رہا ہے۔ اگر یہ توجہ اسے حاصل ہو جائے تو اس کی رفتار، اس کا کردار بدل جائے۔ تو مین چیز یہ کہ انسان کو تنبیہ حاصل ہو، تنبیہ جو ہے وہ غفلت کے مقابلے پر ہے، یعنی توجہ ہو اس کی کہ وہ آخرت کا راہی ہے، آخرت کا مسافر ہے، وہ صرف اس دنیا کے لیے جمع نہ کرے بلکہ آخرت کے لیے بھی جمع کرے۔ لہٰذا دعا میں یہ جملہ بیان کیا گیا کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، بار پروردگارہ مجھے ہوش، ذہانت اور توجہ آگہی عطا فرما۔ وَبَاعِدْنِ فِيهِ مِنَ السَّفَاوَةِ وَالتَّمْوِیہِ، اور مجھے بے راہ روی سے اور جہالت سے، ناسمجھی سے مجھے دور کر دے۔ انسان اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر یعنی ایک ہے سمجھداری اور ایک ہے جہالت اور سفاہت۔ انسان بسا اوقات جذبات میں آ کے جو حکمت کی بات ہے، اگر کوئی بزرگ کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی حکمت کی بات، کوئی عقل کی بات سامنے آتی ہے تو اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو بار پروردگارہ مجھے ناسمجھی سے اور جہالت سے، جہالت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو نہیں جانتے، بلکہ جہالت یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جاننا نہ چاہیں، یا آپ کو ایسس مل جائے علم کی طرف، نالج کی طرف، تو آپ اس کو بند کر دیں۔ تو مجھے جہالت سے اور بے راہ روی سے دور کر دے، اور تو نے اس ماہ مبارک رمضان میں جو خیر اور خوبیاں اور رحمتیں نازل کی ہیں، جتنے پیکیجز اس ماہ مبارک رمضان میں تو نازل کر رہا ہے، بار پروردگارہ ان میں میرا نصیب اور حصہ قرار دے، اے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، یا اجود الاجودین۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ذکر کیا گیا ہے، یعنی پروردگار جتنے بھی سخاوت کرنے والے سخاوت کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ تو جو سخاوت کرنے والوں میں بھی سخاوت کا سب سے زیادہ ہے، جہاں سخاوت اپنے انتہا پر پہنچتی ہے، تجھے واسطہ ہے اپنی سخاوتوں کے طفیل جو ماہ مبارک میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں میرا نصیب قرار دے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محراب عبادت پر اس کی عبادت کریں، اس کی کتاب کی آیات کی تلاوت کریں، اور اس کے بندوں کی خدمت کریں، غریبوں مظلوموں کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، اور ظالموں کے خلاف ہو جائیں، اور اس منزل پہ آ جائیں کہ ہم پروردگار ہمیں اپنی رحمت کے طفیل اپنی کتاب کی آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔